الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عادلا من قديرا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرات، ایک بار ایک یہودی گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے لوگ جو پہلے آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، لڑائیاں کرتے رہتے تھے، بڑی الفت، محبت، یگانگت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں. اسے یہ بات بہت ناگوار گزری، اس لیے کہ یہود یہ سازش ان کے ذہن میں ہے، فطرت میں ہے. اس سے پہلے جب اسلام مدینے میں نہیں پہنچا تھا، اوس و خزرج دو آبادیاں تھیں عربی، انہی کے پڑوس میں کچھ یہودی بستی بھی تھی. یہ یہودی پوری کوشش اس بات کی کرتے تھے یہ عرب اوس و خزرج دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں تاکہ ہم سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. یہ اسلام سے پہلے بھی ان کی سازشیں چل رہی تھیں. لیکن جب اسلام وہاں پہنچا اور انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا تو پھر حالات بالکل بدل گئے. وہ لوگ جو بھائی بھائی کے دشمن، خاندان کا دشمن، قبیلے کا دشمن، ایک برادری دوسرے برادری کا دشمن، یہ کیفیت تھی عربوں کی. لیکن اسلام کے آنے کے بعد پھر وہاں حالات بالکل بدل گئے. اسے یہودی کو یہ بات بہت ناگوار گزری. اس نے اپنے ایک ساتھی کو آمادہ کیا اس بات پر کہ تم جاؤ اور ان کے اندر جو پچھلی جنگیں ان کے ہوا کرتی تھیں ان کا تذکرہ کرو اور ان کے دلوں میں وہ قدورت پیدا کرو. چنانچہ وہ شخص گیا اور اس نے پچھلی جنگوں کے واقعات بیان کیے. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اوس و خزرج جو آپس میں شیر و شگر ہو چکے تھے اسلام کی نعمت کی بدولت، وہ ان کے حالات بدل گئے، کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے. اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ تلواریں نکل آئیں میان سے اور یہ جگہ طے ہو گئی کہ چلو ہم فلاں جگہ ہمارا مقابلہ ہو جائے. یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا
کہ اچھا اس اسلام کی اس نعمت کے باوجود تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اسی وقت موقع پر آپ نے قرآن کی ایک آیت، بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرون. اے ایمان والو، اگر تم نے اس فریق یہودیوں کے ایک گروہ کی بات تم نے تسلیم کی تو یہ تمہیں پھر دوبارہ اسی طرف پلٹا دیں گے جس سے تم ایمان کی راہ پر آئے ہو. تو حالانکہ اس کے بعد قرآن میں کہا گیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. کہا گیا کہ تم کفر کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو حالانکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، اور پھر بھی تمہاری یہ کیفیت ہو رہی ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تو سن لو، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا. یہ آیات پڑھی گئی. بس بعض روایات کے لحاظ سے یہ اس واقعے کا گویا شان نزول ہیں یہ آیات، لیکن اگر یہ آپ نہ بھی مانیں، یہ آیات بالکل ان حالات پر فٹ ہوتی ہیں کہ جن حالات میں یہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی. یہ کیفیت اس وقت ان کی پیدا ہوئی. تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، اس کے باوجود تمہاری یہ کیفیت ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا. اور یہ قرآن کی آیات جب آپ نے پڑھی تو ان کو احساس ہوا، انہوں نے توبہ کیا اور اپنی معذرت ظاہر کی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اس کے بعد 3 نصیحتیں کی گئی ہیں مسلمانوں کو. یہودیوں کو بھی اس سے پہلے نصیحت کی گئی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا اس سے زیادہ برا حشر ہوگا. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو 3 نصیحتیں کی گئی ہیں اور کہا گیا تم ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح کے حالات سے دوچار ہو جاؤ. پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کے فرما بردار ہو. اس حال میں تمہیں موت آئے. کہا گیا اللہ سے ڈرو، اور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. حق یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا کہ ہر وقت ہم اس سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں. تقویٰ کے معنی ہی آتے ہیں خدا ترسی، خدا کا خوف، خدا کا ڈر. ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کا یہ خوف ہو کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو باز پوس ہوگی اور ہمیں سخت ترین سزا اس کی دی جائے گی. یہ ہے تقویٰ، خدا ترسی. ہر وقت اور ہر وقت تم کانپتے رہو، کوئی گناہ سرزد نہ ہو. جب بھی کوئی اس طرح کا خیال پیدا ہو تمہارے دل میں کسی گناہ کا، تو فوراً یہ احساس کرو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں اس کی سزا دے گا، اور فوراً اس گناہ سے باز آ جاؤ. یہ ہے تقویٰ. یہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو اور ہر وقت، اور کہا حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اس سے ڈرتے رہو، کانپتے رہو. ڈر ہر حق یہ ہے
کہ اللہ سے ہر وقت ہم کانپتے رہیں، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ کیفیت خدا کا ڈر، اس کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو۔ لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کبھی کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو مطلوب تو یہ ہے کہ ہر وقت ہم ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں اللہ سے، اور اس سے خوف کھاتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں۔ لیکن آگے خود اللہ تعالیٰ کو بھی، صحابہ بھی ذرا پریشان ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت خدا کا خوف ہم پر طاری رہے اور کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ہم انسان ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سہولت پیدا کی، اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو، جتنا بھی تم ڈر سکتے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اس سے کانپتے رہو۔ یہ کیفیت گویا کبھی اگر غفلت طاری ہو جائے، کوشش تمہاری یہ ہو کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، نافرمانی اللہ کی نہ ہو، لیکن اگر کبھی غفلت طاری ہو جائے اور فوراً تمہیں احساس ہونے کے بعد تم سے توبہ کرو تو اللہ سے معاف کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے کہا گیا اللہ سے ڈرتے رہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ یہاں موت آئے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، عام طور پر رواج بھی یہی ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، لگے رہتے ہیں کام دھام میں، اور ان سے کچھ کہیے تو کہتے ہیں بھائی ابھی تو بہت زمانہ، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو فلاں ذمہ داری ہے، ابھی تو فلاں ذمہ داری ہے، آئے گا وقت جب یہی کام کر۔ چنانچہ عام طور پر جب کاموں سے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں 60 سال کے بعد، تب وہ دینداری کی طرف مائل ہوتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسرے عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں بات جو کہی جا رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ تمہاری عمر 80 سال ہے، 100 سال تمہاری عمر ہے، تو ہم 60 سال آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر توبہ کر لیں گے اور دین کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس موت کا علم صرف خدا کو ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کب آئے گی۔ اس لیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بچے پیدا ہوئے، بچے بھی مر جاتے ہیں، لڑکپن میں بھی موت آتی ہے، نوجوانی میں بھی آتی ہے، ادھیڑ عمر میں بھی آتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ موت کا علم صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ یہ موت کی تلوار جو لٹک رہی ہے کب آ جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے یہاں اس کا موقع نہیں دیا گیا ہے کہ تم انتظار کرو 60 سال کی عمر جب ہو جائے اس کے بعد دین کی طرف مائل ہو جانا۔ یہاں صاف طور پر کہا گیا ہے کچھ موت کا علم صرف خدا کو ہے، اور وہی جب وقت آ جائے گا پھر وہ ٹلے گی نہیں، نہ پہلے آئے گی اور نہ بعد میں آئے گی۔ تو تمہیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت آ جائے، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آ جائے، یہاں سے نکلنے کے بعد موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے تم فرما بردار ہو، الا وانتم مسلمون، مسلم سرنڈر کر دو اللہ سے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، تمہیں جب بھی ہر وقت تیار رہو کہ جب بھی بلاوا آ جائے گا اللہ کی طرف سے ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو اس طرح ہر وقت تیار رہو، اس حال میں تمہیں آئے فرشتے آئیں تمہاری روح قبضے کرنے کے لیے کہ تم تیار ہو
ہم تیار ہیں جب بھی اللہ کا فرشتہ آ جائے گا اور ہم بخوشی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کہا گیا ہے، پہلی نصیحت یہ کی گئی کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کا خوف کھاتے رہو اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ جب بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور موت جس جھمیلے میں ہم پڑے رہتے ہیں، یہ جھمیلوں موت اسے گوارا نہیں کرے گی، ان جھمیلوں کو نہیں بخش دے گی کہ ابھی بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کے سر، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو بہت بڑے دوسرے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ یہ موت نہیں دیکھے گی، جب وہ آ جائے گی تو وہ روح قبض کر لے گی۔ تو اس طرح سے ہر وقت آدمی کو تیار رہنا چاہیے، اور یہ جھمیلے جس میں ہم پڑے رہتے ہیں، یہ ان جھمیلوں میں پڑے رہتے ہوئے آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ دنیا کی چیزیں، جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، جب فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہوتا، مال فوراً اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مال فوراً۔ آدمی کی روح قبض ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اب نبض نہیں چل رہی ہے، ہر دل نے حرکت کرنا بند کر دیا ہے، اب یہ تو رخصت ہو گیا، اب اس کی گھڑی اتار لو، اس کی انگوٹھی اتار لو، اب اس کے کام کی نہیں ہے، اب وہ ہمارے کام کی ہے۔ تو وہ مال تو وہیں ساتھ چھوڑ دیتا ہے آنکھ بند ہوتی ہی، اور اسی کے ساتھ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، دوست، احباب، عزیز، رشتے دار، وہ قبر تک لے آ کر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس طرح سے سب چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ کہا اس طرح سے تیار رہو ہر وقت اس موت کے لیے۔ تو کہا اس طرح پہلی نصیحت یہ کی گئی کہ موت کو ہر وقت ڈرتے رہو، اسے کانپتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا خوف کھاتے رہو۔ دوسری نصیحت یہ کی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حبل اللہ ہوا کتاب اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور اس کا سلسلہ زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ جب اس کتاب کو پکڑ لو گے تو آسمان والے سے تمہارا ربط قائم ہو جائے گا، یہ کتاب تمہیں جوڑ دے گی۔ تو یہی نہیں بلکہ کہا گیا کہ جب جمیعاً کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل جل کر کے، الگ الگ نہیں، اس رسی کو سب لوگ، تمام مسلمان مل جل کر کے اس رسی کو پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ۔ تو جب اس کو پکڑیں گے تو وہ آپس میں بھی جڑ جائیں گے۔ ایک رسی اس سرے پر بندھی ہوئی ہے، تو جب اس رسی کو آپ پکڑیں گے تو آپ بھی اس سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں جہاں وہ رسی بندھی ہوئی ہے اس سے بھی جڑ جائیں گے۔ اس طرح سے اللہ سے بھی یہ تعلق قائم ہوگا اور بندوں سے بھی بندے بھی آپس میں جڑ جائیں گے۔ کہا اس طرح سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، افتراق انتشار کے شکار نہ ہو، مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے مسلات دین ہے، اسلام ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فروعات میں نہ پڑو، جزیات میں نہ پڑو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس رسی کو۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ کہا گیا کہ عربوں تم سوچو، تم کیا تھے
بھائی بھائی کا کے خون کا پیاسا، قبیلہ قبیلے کا دشمن، ایک برادری دوسرے برادری کے دشمن، یہ کیفیت تمہاری تھی. کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا پوری حفاظت کے ساتھ، لیکن اب یہ کیفیت ہے کہ تم اس کی فضل سے، اس کی نعمت سے بھائی فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے تم. اور اس بھائی کی مثال دی ہے ایک جنگ کے موقع پر، کہ ایک جنگ کے موقع پر کوئی صحابی تھے، ان کے ساتھی چچا بھائی تلاش کر رہے تھے، نہیں مل رہے تھے. وہ تلاش کرتے ہوئے وہاں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے. ان کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا پانی، پیاس لگی ہے. فوراً دوڑے ہوئے وہ گئے اور پانی کا پیالہ لے کر کے آئے. ان کو پلانا ہی چاہتے تھے کہ دوسری طرف سے آواز آئی پانی. انہوں نے کہا حالانکہ وہ جاگنی کے عالم میں خود ہیں چچا زاد بھائی، انہوں نے کہا کہ بھائی کو پلا دو. وہاں پہنچے تو تیسری آواز آ گئی پانی. انہوں نے کہا کہ ان کو پلاؤ. پھر چوتھی آواز آئی. چوتھے کے پاس جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے. پھر تیسرے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے. پھر دوسرے کے پاس ہے، دیکھا کہ وہ پھر ختم ہو چکے ہیں. پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یہ کیفیت، وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ دوسرے بھائی کی خاطر اپنی جان دے دی، لیکن پانی پینا گوارا نہ کیا. تو اس طرح اشارہ کیا گیا ہے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس کی نعمت سے، اس کے رحم سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو. تم لوگ کہ بھائی، یہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو. اس طرح سے تمہاری ایک کیفیت اس طرح سے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تفرقے میں مت پڑو. اگر تفرقے میں پڑو گے تو پھر تمہارا تیا پانچا ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہاں یہ حکم دیا گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، متفرق نہ ہو، جدا نہ ہو، انتشار نہ پیدا کرو آپس میں. حضرات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، علماء کرام کا، دوسرے لیڈروں کا، ہر شخص جس میں گھرا جا رہا ہے اس غم میں کہ امت متحد نہیں ہو رہی ہے. امت متحد نہیں ہو رہی، افتراق اور انتشار کا شکار ہے. ہر شخص اس غم میں مبتلا ہے. لیکن اس کے لیے کیا شکل ہو اتحاد کی اور اتفاق کی، اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. اس میں یہ جو مختلف موٹی سی مثال ایک آپ لیجیے، مختلف مسالک ہیں ہمارے یہاں مسلمانوں میں. امام حنفی مسلک حنفی ہے، مسلک حنبلی ہے، مسلک مالکی ہے، مسلک شافعی ہے. اسی طرح سے ایک مسلک اور بھی ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں. وہ ان کا بھی ایک مسلک ہے. کوئی بھی اپنے مسلک سے ذرا بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ گویا ہم ہی حق ہیں، ہماری ہی نجات ہوگی. وہ جو کہا گیا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ فرقہ تو ہم ہی ہیں، نجات ہماری ہی ہونی ہے اور دوسروں کی نجات نہیں ہوگی. تو اس طرح سے یہ یہاں کہا گیا ہے اور اس واقعے کے بعد کہا گیا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو، بنیادی جو چیزیں ہیں، قرآن ہے،
اور جو متفق احادیث ہیں ان کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جزئیات میں فروعات میں نہ پڑھو۔ تو اس طرح سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اسی موقع پر، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس طرح سے ایک شاعر اس طرح ہمیں نصیحت کر رہا ہے، لیکن ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جہاں کے ہیں وہیں مختلف مجلسیں کی جاتی ہیں، کہیں عظمت صحابہ کے نام سے، کبھی مسلک کی حفاظت کے نام پر، اور اس طرح کی ہم ہی اصل ہیں اور ہمارا جو مسلک ہے وہی اصل ہے۔ آج کے انقلاب اخبار میں مولانا سالم صاحب قاسمی کسی مراد آباد میں کسی مدرسے کے جلسے میں شریک تھے۔ انہوں نے آج ہی کے اخبار میں ہے، وہ اس میں ان کی تقریر ہے کہ لوگ مذہب اور مسلک کی لڑائی چھوڑ کر دین کی دعوت دینا شروع کر دیں، اس طرح سے ہی ان کے اندر یہ اتفاق اور اتحاد اور گانگت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک مستقل چیز، ایک جس کو پکڑ کر کے جو مشترکہ ہے، جسے متفقہ ہے، جسے سب لوگ سمجھتے ہیں، اس کو پکڑ لو۔ کہا گیا یہ جو فروعات ہیں، مسالک ہیں، مختلف الگ الگ مسالک ہیں، ان پر زور دینے کے بجائے دین کو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور دوسروں کو بھی اسی کے دعوت دو۔ اور قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ایسی چیز تلاش کر لو جو تمہارے اندر مشترک ہو۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ کیا آؤ، کہا جا رہا ہے اہل کتاب آؤ، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ آؤ بھائی، جس پر ہم متفق ہیں اسے تو مان لے، اسے مان لیں اور اسی پر آپس میں مل جائیں۔ یہ ایک بہت سی کتنی چیزیں ہیں، حرم پاک ہے، اللہ ہے، قرآن ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہیں، سب کی ایک ہیں، سب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ان کو تسلیم کر لو، اس طرح سے آپس کی یہ لڑائی جھگڑے ختم کر لو۔ تو اس طرح سے یہ دوسری نصیحت کی گئی۔ تیسری نصیحت یہ گئی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ جو نصیحت ہم مولانا سالم قاسمی صاحب نے فرمائی ہے، اس کی طرف یہاں دعوت دی گئی ہے۔ تیسری نصیحت ہے اس کو، یہ تین نصیحتیں ہیں، ان کو اگر قبول کر لو گے تو پھر تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں رسوا نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا میں ناکام نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور دوسری یہ کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غالب ہوگے، تم سربلند ہوگے اگر صحیح معنی میں مومن ہو۔ یہ نصیحتیں، جو تین نصیحتیں کی گئی ہیں، کہا کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو جب ان کو پکڑ لو گے تو پھر کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔